بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور استور سیریز کا دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آج ہم منیمرک سے دومیل تک سفر کریں گے، جو کہ 15 کلومیٹر دور ہے منیمرک سے۔ اور دومیل بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پر جو بھی جاتا ہے اس کو واپس آنے کو جی نہیں چاہتا ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی جو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اپنے سفر کا آغاز ہم منیمرک سے کرتے ہیں، اور منیمرک کا جو بازار ہے وہاں سے دو راستے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف نکلتے ہیں۔ ہم نے بائیں طرف کے راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ جب آپ چل پڑتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں ہی ایک پاور ہاؤس کے قریب نیچے پہنچیں گے۔ اس پورے سفر کا یہ منظر باقی مناظر سے تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ یہاں سے آگے ایک ایک منظر آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لیتا ہے۔ مثلاً ہم جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے راستے کے دونوں طرف ہرے بھرے پہاڑ اور یا پھر گھنے جنگلوں سے ڈھکے ہوئے مختلف شیپ کے پہاڑ آپ کے سامنے ہوں گے۔ راستہ بہت ہی صاف ستھرا اور پلین ہے، کچا ضرور ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کچا راستہ ہے۔ کوئی خطرناک پہاڑی یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل پلین اسموتھ راستہ، اور صاف ستھرا شفاف پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ پانی منیمرک سے آگے بڑھنے کے بعد یہ نالا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اور اب اس کو کشن گنگا ریور کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت ہم جس جگہ سے سفر کر رہے ہیں یہ دراصل گریز ویلی بھی کہلاتی ہے۔ گریز ویلی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا یہ پہلا حصہ ہے جو گلگت بلتستان میں واقع ہے، اور یہ گریز ویلی کمری سے آگے جا کر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوبارہ گھوم کے پاکستان میں آزاد کشمیر میں کیل اور تاؤبٹ کا علاقہ، یہ گریز ویلی کا حصہ ہے۔ مقامی زبان میں اس کو گورائی کہتے ہیں۔ یہ جو اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ چونی گورائی یا چھوٹا گورائی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ بڑی گورائی کہلاتی ہے۔ بہرحال اس علاقے میں گرمیوں کا سیزن، بیسٹ سیزن جس وقت آپ ادھر آئیں گے وہ 15 جون کے بعد ہے، جا کے اگست سپٹمبر تک آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ سپٹمبر کے بعد گھاس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اور جو ایور گرین پلانٹس ہیں وہ تو گرین ہی رہتے ہیں، باقی جتنے ہیں وہ ان کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، تو وہ ایک الگ مزہ دیتا ہے۔ اس وقت ہم نگئی پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، اور یہاں کے مکانات کی طرز تعمیر سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ کو جا بجا لکڑی کے سیدھے سے گھر نظر آئیں گے۔ یہ دراصل 2 منزل گھر ہیں۔ گھر کیا ہیں؟ دراصل بڑی بڑی لکڑیاں ہیں، لاگز ہیں، جن کو چیر کر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پھر ایک کے اوپر ایک رکھ کر اس کو ڈبل اسٹوری بنایا گیا ہے۔ نیچے والی منزل پر عموماً جانوروں کی خوراک یا جانور رکھے جاتے ہیں، اور اوپر والی منزل پر لوگ خود رہتے ہیں۔ سردیوں کے لیے یہ بہترین انتظام ہے، کیونکہ یہاں کی سردیاں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں، برف باری زیادہ ہوتی ہے، اور برزل پاس کے بند ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا سردیوں میں رابطہ پورے ملک سے کسی حد تک کٹ جاتا ہے۔ لیکن آج کل جدید مشینری کی مدد سے برزل ٹاپ کو بہت پہلے کھولا جاتا ہے، ورنہ قدرتی طور پر تو برزل ٹاپ صرف جولائی میں کھلتا تھا۔ اب مارچ سے بھی پہلے اس کو کھولا جاتا ہے۔ بہرحال ایک خطرناک سچویشن تو ہوتی ہے، روڈ اگر کھلا بھی ہوگا تو ایولانچس آنے کا خطرہ رہتا ہے، اور جو ہوا، بہت تیز ہوا چلتی ہے تو وہ برف کو ادھر ادھر سے لا کے ایک ہی جگہ ڈھیر کرتی ہے۔ آگے جو پہاڑی نظر آتی ہے، آپ اس کی شیپ ذرا دیکھیں، پیرامڈ شیپ کا ہے، اور اس میں جنگل بھی ایک خاص ترتیب سے اگا ہوا، یہی خوبصورتی کا ایک اور سبب ہے۔ دراصل ایک اور چیز آپ نوٹ کریں کہ
ہر پہاڑ کی اسٹرکچر الگ ہے، اور اس میں اسی لیے پودوں کے درختوں کے اگنے کا انداز الگ ہے، کیونکہ اس کی ایک اور وجہ ہے، کچھ پہاڑ آپ کو کم ویجیٹیٹڈ نظر آئیں گے تو وہاں اسٹیپ زیادہ ہونے کی وجہ سے برف پھسل جاتی ہے، اور پھسلنے والی یہ برف اپنے ساتھ کئی چیزوں کو ساتھ میں واش کر کے لے جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف جو آ، ہرے بھرے ہیں وہ کم اسٹیپ ہونے کی وجہ سے یا نسبتاً مختصر ہونے کی وجہ سے وہاں ایولانچز کا خطرہ نہیں رہتا۔ آگے جوں جوں بڑھتے ہیں مناظر خوب سے خوب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سمجھو کہ انسان خود پر قابو نہیں رکھ پاتا، اور اس کئی دفعہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں بس واپس ہی نہ جاؤں، لیکن واپس تو جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس ایریا میں کوئی ہوٹلنگ کا انتظام نہیں ہے، اور عام طور پر یہاں رہنے کی اجازت بھی نہیں ہے غیر مقامی لوگوں کو۔ وزٹرز کو یہاں آنے میں تھوڑی سی دقت اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو پاک آرمی سے یا لوکل ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن لے کر آنا ہوتا ہے ادھر، اور اس کے لیے چیلم میں انٹری ہوتی ہے، چیلم سے آگے بھی کئی جگہوں پر انٹریز کے بعد ہی آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں۔ سنا ہے کہ مستقبل میں یہاں آنے کے لیے ٹورسٹ کو کسی حد تک آسانی سے الاؤ کیا جائے گا، بہرحال اس وقت تو ریسٹرکشنز ہیں۔ اب ہم جو آگے بڑھتے ہیں، دومیل کا جو کلائمیکس والا پارٹ ہے اس کے بہت قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور کلائمیکس والا پارٹ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری جو منزل ہے آخری، جہاں ہم پہنچ کے ریسٹ کرنے والے ہیں، وہ خوبصورت ترین ہے، اور اس سے پہلے کے مناظر بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ آپ گنگناتے لگتے ہیں، آپ جنت کا تصور کرتے ہیں، یعنی عجیب و غریب خیالات آتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور چیز میں محسوس کرتا ہوں، جب ہم کسی نئی جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات وہاں کے نیٹو لوگوں کے لیے کوئی اچھا نہیں لگتا ہے، تو وہ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مختلف پکنک اسپاٹس پر جاتے ہوئے لوگوں کے، مقامی لوگوں کے جذبات کا بھی تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ان کے کلچر اور ثقافت کو بھی مد نظر رکھے تو بہت اچھا ہوگا، ادروائز سم ٹائمز بدمزگی ہو سکتی ہے۔ یہ کیونکہ دور دراز کا علاقہ ہے، اس لیے یہاں آپ اپنی گاڑیوں میں ڈیزل فل کر کے لائیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئیں، گاڑیوں کی ضروری جو کٹ ہوتا ہے وہ ساتھ رکھیں۔ بہرحال اس وقت یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے، پھر جنگل کے بیچ میں رنگین چھتوں والے، اور سکون کی تو حد ہے، یہاں کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، اگر ہے بھی تو سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوا ہے، پرندوں کی کچھ چہچہاہٹ ہے، اور بس آپ ہیں۔ آپ دل میں جو تصور لائیں گے وہی مسحور ہو جائیں گے۔ گاڑیاں آتی رہتی ہیں ٹورسٹ کی، لیکن بہت کم ہیں، اور روڈ کافی فاصلے پر ہے گاؤں سے، اس لیے پرسکون ہے، ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ سکون میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب ہم بالآخر دومیل کے اس جگہ پہنچ چکے ہیں جس کو لاسٹ کلائمیکس پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ ہے دومیل ریمبو لیک کی پارکنگ۔ گاڑیاں یہاں پارک کر کے آپ اس سے 2-3 منٹ کی مسافت پر ریمبو لیک پہنچ جاتے ہیں، اور اس لیک کو ریمبو لیک اس لیے کہا جاتا ہے، دراصل یہ ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کو پاک فوج کے جوانوں نے بند سا باندھا ہے چھوٹا سا، اور اس کو جھیل میں تبدیل کیا ہے۔ اس جھیل کا اصل نام جو شروع میں رکھا گیا تھا وہ یلدرم لیک تھا، جس کو بعد میں ریمبو لیک میں تبدیل کیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے اور بارش تھمنے کے بعد اس جگہ پر ایک نہیں 2 کوس قزح اترتے ہیں، یا 2 ریمبوز اپیئر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ریمبو لیک کہا گیا ہے۔ اس لیک کے ایک طرف ایک ڈائننگ ہال بھی ہے، ویو پوائنٹ ہے، وہاں پر آپ بیٹھ کے تھوڑی سی ریفریشمنٹ کر سکتے ہیں، اور ریفریشمنٹ بہت ہی مناسب داموں پر دستیاب ہے۔ البتہ آپ کو لنچ یا دوسری جو کھانے پینے کے انتظامات ہیں وہ خود
کرنے پڑتے ہیں، اپنے ساتھ لانا پڑتا ہے وہاں سے، یہاں پر بہت زیادہ دستیاب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو لمیٹڈ ٹائم تک رہنے کی اجازت ہوتی ہے، عام طور پر 4 بجے سے پہلے پہلے آپ نے یہ جگہ چھوڑنی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے سفر کو اس طرح سے پلان کریں کہ آپ صبح 7 بجے کے قریب چلم پہنچ جائیں، وہاں سے جب آپ نکلیں گے تو تقریباً 11 بجے تک آپ ادھر پہنچ سکتے ہیں، اور 11 ساڑھے 11 بجے سے لے کر آپ 3-4 بجے تک کافی ٹائم آپ کو مل جاتا ہے اس جگہ کے ایک سے بڑھ کر ایک منظر کو کیپچر کرنے میں۔ اسی لیک سے تھوڑا سا آگے جا کر ایک اور چھوٹی سی لیک ہے جس کو کرسٹل لیک کہتے ہیں، اس کا میں حال بعد میں بتاؤں گا۔ البتہ اسی لیک کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا نالا بہتا ہے، وہ کراس کر کے آپ اوپر جائیں گے تو وہاں پر گولف کلب یا گولف کا ایک گراؤنڈ بنایا گیا ہے جہاں وی آئی پی ٹائپ کے لوگ شاید گولف کھیلتے ہوں، لیکن یہاں کھیلنے کودنے سے زیادہ بس ان نظاروں کو دیکھ کر مزے لینے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں جن کی مدد سے ہم اکثر آؤٹنگز کے پروگرامز کرتے ہیں، اور ان کے بغیر تو ظاہر ہے یہ سب کچھ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ ان سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں، ساتھ میں پھر کبھی کسی جگہ ان کا تعارف بھی کروائیں گے آپ سے۔ اور یہ آخر میں کچھ اسٹل کلپس ہیں، فوٹو شاٹس، جس کے ذریعے آپ اس جگہ کی اور تھوڑی سی تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ تو مینمار کے بعد دومیل ہم پہنچ گئے، یہی وہ کلائمیکس والا پورشن ہے، اور مجھے امید ہے پوری کہ آپ نے اس سفر کو انجوائے کیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں تو آپ یہاں آنے کی ضرور پلاننگ کریں، اور یہاں آنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کو ویڈیو کلپس اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا کہ ہم اس میں مزید کیا بہتری لا سکتے ہیں اپنے ویڈیوز میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو اور اچھی چیزیں دیکھنے کی توفیق